السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا تہجد کی اذان رمضان میں ہی پڑھی جا سکتی ہے یا کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان بلالا یؤذن بلیل، بلال تو رات کو ہی اذان پڑھتے ہیں، یعنی ابھی پوری فجر طلوع نہیں ہوئی ہوتی۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھا لو پی لو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان پڑھیں۔ اس حدیث سے، کھانے پینے کے لفظ سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا ہے کہ یہ شاید رمضان کی سحری کے ساتھ خاص، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان پورا سال روزے رکھتے ہیں، کوئی سوموار کا رکھتا ہے، کوئی جمعرات کا رکھتا ہے، کوئی ایام بیز کا رکھتا ہے۔ مختلف دنوں میں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی عورت روزہ رکھ رہی ہوتی ہے، اپنے روزوں کی قضائی دے رہی ہوتی ہے۔ کسی کے نظر کے روزے ہوتے ہیں، کسی کے قسم کے روزے ہوتے ہیں، کسی کے نفل کے روزے ہوتے ہیں، کسی کے فرض روزے رہتے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تاثر ہی غلط ہے کہ روزہ صرف رمضان میں ہے، اور اس اذان کا روزے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس اذان کے جو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، آپ نے فرمایا کہ لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم۔ اس اذان کے دو بنیادی مقصد ہیں۔ جو شخص قیام کر رہا ہے، اس کو ہم تہجد کی اذان کہتے ہیں، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ تہجد ختم کروانے کی اذان ہے۔ آپ نے فرمایا جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام چھوڑ دے، فجر کی تیاری کرے، تھوڑی دیر آرام کر لے، بیٹھ جائے، اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے۔ اس لیے اس اذان کا دوسری اذان سے بہت تھوڑا سا وقفہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسے تہجد کی اذان سمجھ لیا، اس لیے کوئی 2 گھنٹے پہلے پڑھتا ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھ رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، وہ بلندی پہ اذانیں ہوتی تھیں، صاف ذرا اذان دے کے کچھ دیر انسان درود پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، پھر وہ اتر آتے تھے، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف پھر بندہ جاتا، وہ چونکہ نابینے تھے، ان کو گھر سے بلا کے لاتا اور وہ اذان پڑھ دیتے۔ اتنا سا وقفہ ہوتا تھا، تو اتنا ہی ہونا چاہیے، اور یہ سال بھر اذان پڑھی جا سکتی ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔